پاکستان کے خارجہ محاذ پر پاکستان بہت زیادہ افیکٹولی اپنا موقف بھی رکھ رہا ہے، اور دنیا میں جو معاملات ہو رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے، اس کے خلاف بھی ہم آواز اٹھا رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس پر خاموش بیٹھے ہیں. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ اسرائیل کا گریٹر اسرائیل جو منصوبہ ہے خطے میں امن کے لیے خطرہ ہے. کیونکہ دیکھیں بہت سی باتیں ہو رہی تھی کہ پاکستان کا موقف، بہت سے لوگ یہ کرٹیسم پاکستان کا موقف دیا، تو واضح طور پر انہوں نے یہ موقف دیا کہ گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے اس کو سختی سے ہم مسترد کرتے ہیں. پاکستان واضح طور پر انہوں نے کہا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر مظالم کی بات کی ہے، اور انہوں نے سعودی عرب سمیت دیگر جو اسلامی ممالک ہیں ان سب سے یہ کہا ہے کہ مل کر یہ جو ہو رہا ہے اس وقت غزہ میں، اسلامی سربراہی کانفرنس یہ جو بلائی گئی ہے، تو اس پر باقاعدہ ایک پلان آف ایکشن دیا جائے، ایک لاہ عمل دیا جائے کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور کس طریقے سے غزہ میں یہ ظلم روکا جا سکتا ہے. پھر انہوں نے 31 عرب اور اسلامی ممالک کے جو مشترکہ بیان ہے اس کی حمایت کی ہے. 2 ریاستی حل ہی انہوں نے کہا کہ فلسطین کا مسئلے کا حل ہے. ایسے ہی ہے، اور آپ نے جیسا کہ صحیح بیان کیا کہ پچھلے 2 سال سے بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے، اور اب تو مزید تشویشناک اس لیے ہو گئی ہے کہ کھلم کھلا اسرائیل کی جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ غزہ کی پٹی کا انضمام کر لیا جائے، ناجائز طور پہ اس پہ قبضہ کر لیا جائے. اور آپ جانتے ہیں پچھلے ہفتے انہوں نے 50,000 مزید جو ریزرو فوج ہے وہ طلب کی ہے اس منصوبے پہ عمل درآمد کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی قیادت میں، جو اقوام متحدہ میں، OIC میں جو بھی اس وقت سفارتی کوششیں جاری ہیں وہ بڑی بروقت اور اہم ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں حقیقت یہی ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں ایک دفعہ کہا تھا کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تو ہم کنڈیم کرتے ہیں، پوری دنیا اس کو ریجیکٹ کرتی ہے، اور جو 4-5 ہمارے اہم اصولی موقف کے نکات ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ 2 ریاستی حل ہونا چاہیے، اور جو بیت المقدس ہے وہ پرماننٹ کیپٹل ہونا چاہیے. فلسطین کا جنگ فوری طور پہ بند کی جانی چاہیے، ان کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند ہونی چاہیے. وہاں پہ ان کو جو خوراک اور پانی اور تمام جو میڈیکل ضروریات ہیں اس کے اوپر ان انٹرپٹڈ ایکسیس اور سپلائی ہونی چاہیے. اور جو ان کے جغرافیہ ہے اس ریاست کا وہ وہی ہونا چاہیے جو کہ 1967 کی جنگ سے قبل تھا. یعنی کہ 67 کے بعد سے اسرائیل نے جتنی بھی ان کی اراضی پہ قبضہ کیا ہے وہ فلسطینی عوام، اقوام متحدہ کی قراردادوں اور عالمی برادری کی توقعات کے عین برخلاف ہے. جی اچھا، لیکن سر یہ کنڈیم تو ساری دنیا کر بھی رہی ہے، ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں پیلسٹائن کا سٹیٹس، لیکن ایکچولی ایک بڑے اگریسو ایک کیمپین کی ضرورت ہے کہ خاص طور پہ جو آپ کی مسلم کنٹریز ہیں وہ ایک ساتھ ہوں اور ان کو جواب دیں، جو دنیا بھی چاہتی ہے کہ ان کو ایک جواب دینا چاہیے بڑا، کہ وہ جو میں نے شروع میں کہا کہ ایک تو نہیں آ رہا کہ اگر آپ نہیں یہ جنگ روکتے ہیں تو ہم کیا کریں گے. ہنگامی اجلاس ہو جاتے ہیں، ہنگامی اقدامات نہیں ہوتے. ہم کچھ کہہ نہیں پا رہے، ان کو کوئی سنا نہیں رہے، دھمکی نہیں، تھریٹ نہیں، کوئی کانسیکوینسز کا تو ذکر ہی نہیں ہے. تو یہ کب تک چلے گا؟ اور اس کے بعد جو گریٹر اسرائیل ہے اس کا پلان بھی ان موشن شروع ہو گیا ہے. بڑے کھلم کھلا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو ایکچولی کسی کو چھوڑوں گا ہی نہیں. تو پھر کب جو ہے دنیا ایک ہوگی؟ جی نادیہ، آپ نے بہت اہم سوال کیا. دیکھیں اس تصویر کے دوسرے رخ کو بھی دیکھنا ضروری ہے کہ 1948 سے لے کے اب تک تقریباً 77 سال میں جو اسرائیل کی پالیسی ہے فلسطین کے حوالے سے وہ بالکل یکساں ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. اور وہ 3 چیزوں پر ہیں. گوگل کریں اسرائیل کا نقشہ 1948 کا اور آج کا گوگل کریں تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، تقریباً 100 گنا کا فرق پڑ چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پالیسی کا تسلسل یہ ہے. پہلا حصہ یہ ہے کہ جی میکسیمم اراضی پہ قبضہ کرنا ہے، میکسیمم جو فلسطینی ہیں ان کو بے دخل کرنا ہے یا ان کو جاں بحق کرنا ہے، اور وہاں پہ پوری دنیا سے جو صہیونی بستیاں وہ بنا رہے ہیں وہاں سے لوگوں کو لا کے آباد کرنا ہے. تو میں نے تو 77 سال میں تمام تر تشویش، قراردادوں، عالمی قوانین اور کنڈمنیشن کے باوجود اس پالیسی کے تسلسل میں کوئی کمی نہیں دیکھی ہے. یہ ایک حقیقت ہے.
تو بنیادی بات یہ دو باتیں بالکل ٹھیک ہیں کہ پوری دنیا کی جو باضمیر رائے عامہ ہے، عوام ہے، خصوصاً مسلم اور عرب ممالک، وہ ان کے ساتھ ہیں، اسٹریٹ سینٹیمنٹ ان کے ساتھ ہے، اور ریاستیں بھی جو ہیں سفارتی اور قانونی اعتبار سے اس کو کنڈیم بھی کر رہی ہیں، ان کے ساتھ تعلقات کو بھی ریویو کر رہی ہیں. لیکن جو دفاعی معاملہ ہے، جی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دفاعی اعتبار سے یا سلامتی کے اعتبار سے فلسطینی ریاست جو ہے یا فلسطین عوام وہ صلاحیت نہیں رکھتے اس توسیع پسندانہ عزائم کا مقابلہ کرنے کے لیے. دوسری جانب خصوصی طور پہ امریکہ جو ہے وہ مکمل کیل کانٹے سے لیس کر رہا ہے، پشت پناہی کر رہا ہے. اسرائیل کی ہر بم جو استعمال ہو رہا ہے فلسطینیوں کے خلاف وہ امریکہ کا دیا ہوا ہے، اور پچھلے 2 سال میں بھی 18-20 ارب ڈالر کا مزید اسلحہ اسرائیل کو دیا گیا ہے. تو واحد جو راستہ ہے فزیکلی اس جنگ کو روکنے کا، اس نسل کشی کو روکنے کا، وہ یہی ہے کہ اگر امریکہ یا تو دفاعی امداد بند کرے یا عالمی برادری جو ہے اسرائیل پر اتنی لیکن دیکھیں نا، امریکہ کا تو ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان، یہ ہیڈ لائن سٹوری ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں غزہ پر اسرائیلی حملے سے خوش نہیں ہیں وہ، یہ جنگ آئندہ چند ہفتوں میں فیصلہ کن انجام کو پہنچ جائے گی. یہ بہت ہو جائے تو بڑی مجھے نہیں، لیکن چند ہفتے تو سر اس کا مطلب یہ ہے کہ غزہ کی اس سے پوری اسرائیل کے ہاتھ میں ہوگی، اور ان کو چاہیے بھی شاید اب چند ہفتے ہی ہیں، ان کو یہی ٹائم چاہیے بس کمپلیٹ ٹیک اوور کرنے. تو یہ تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی چند ہفتوں میں، پھر کیا تو فائدہ. اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس اسٹیٹمنٹ کو؟ کیا یہ اس طرف کی اسٹیٹمنٹ ہے یا ہم اپنی سپورٹ میں، غزہ کی سپورٹ میں سمجھے ہیں؟ کیا یہ بہت اہم سوال کیا. دیکھیں اس اسٹیٹمنٹ کے 4 پہلو ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس کا ڈائریکٹ جو آڈینس ہے نا وہ امریکی عوام کی رائے عامہ ہے جو کہ کسی حد تک فلسطینیوں سے ہمدردی رکھتی ہے یا اسرائیل کی یک طرفہ پشت پناہی کو امریکی مفادات کے خلاف سمجھتی ہے، اور تو وہ داخلی سطح پہ، سفارتی اور سیاسی سطح پہ اپنے اوپر دباؤ جو ہے اور تنقید کو کم کرنا چاہتے ہیں. دوسرا وہ تھوڑا سا ریکنسائل کر رہے ہیں مغربی ممالک جس طرح فرانس اور پرتگال اور برطانیہ نے اور کینیڈا نے بھی کہا ہے فلسطین کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، تو یہ نہیں چاہتے کہ فلسطین کے مسئلے پہ مغربی دنیا میں بہت بڑی خلیج حائل ہو جائے. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا بیلنس عرب ممالک میں بھی رکھنا چاہتے ہیں کہ ان کی سمپتھی جو ہے وہ مکمل ہیٹریڈ میں نہ بدل جائے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ معاشی اعتبار سے، سفارتی اعتبار سے اور دفاعی اعتبار سے اسرائیل کے بالکل ساتھ کھڑا ہوا ہے امریکہ، اور اس کے معیار اور مقدار میں کوئی کمی نہیں آ رہی. اور اس جنگ کو بند کرنے کا مطلب صرف یہی ہے، واحد رستہ ہے کہ اسرائیل کی معاشی اور دفاعی امداد کو روکا جائے. اس کے بغیر اس کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو.